جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے. جب کبھی غزہ کے فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دگلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انقریب یہ مٹ جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو. ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے ہیں. کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. توجہ سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے. یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے. وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں. دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں. اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے. اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے. پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو. ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو تو ایسا ہو. ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں. ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے. چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں. کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے.
آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھبکیاں. اسی لیے میرے عزیزو، ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے. کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بس یہ جذبہ بیدار کر لو. چاہے جیسے بھی سیلاب آئے، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکیں گی. اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے. 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا. جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا؟ کن اڈوں پر بیٹھا تھا؟ تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا. اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے ہیں. آج اللہ نے جوانی دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے. یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے. تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار دو. تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے. میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سن. رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان ہے. رب کا فرمان ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا. آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے. چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا. آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے، کتنوں کو یاد ہے ان کے نام، کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے. رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے، یہ دن کا شباب نظر آتا ہے. ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول. میرے عزیزوں، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے
या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है। ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या? मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है, रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हक्कानियत है। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है, इसीलिए इसके कदमों में इज्जत मत ढूंढना। हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने साइड लगा दिया। साहब आपकी उम्र हो गई, अब जवानों को टाइम दिया जाए, आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारो। नेताजी आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, ना भीड़ भाड़ है, ना कोई पूछने वाला है, लेकिन नबी का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता। अभी अभी आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला को समाअत किए होंगे, उम्र काफी हो चुकी, तकलीफ भी है, बीमार भी है, लेकिन इन हालतों में भी जब वो किसी मिंबर पर बैठते हैं, लोगों की इज्जत आज भी वैसी है जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका की, उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था। अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार दो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो, इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं, जितने कुत्ते भौंकते थे भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए, लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफुजी कुत्ता निकला था, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं, जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है? क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया? क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है, मेरी जान को बचा लो, खतरा है। ना मुसलमानों का रह गया, ना हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। भी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम कयामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है, और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दूं। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है, हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूं, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखाओ। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में है, इसकी शाखें औज सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच ना सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा,
اصل وقت تو وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے, لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ, ہمارے نبی حشر کا دولہا بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے. اور تم سے پوچھوں گا, اے بھونکنے والے کتوں, اپنا احتساب کر لینا, اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا. بریلی کے امام نے کہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں. کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے, وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے, وہ نبی کی مصطفائی ہوگی. تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے, قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے, بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. نہیں, یہاں ماننا دیکھا جائے گا, یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو, چھپر کے گھر میں رہتے ہو, کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے, کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے, اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھیں. آپ کو پتا ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے, عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے, اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے. خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے, اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں, بات صرف اتنی ہے, تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو. محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے, جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے. تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو, ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں. یہ ہماری تاریخ تھی. عزیزان گرامی وقار, بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا, حالات جیسی بھی سخت آئے, کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا. اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات. اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے, یہ آج کے دور میں نہیں ہے, بہت زمانے سے. حضرت زید بن دثنہ, حضرت خبیب بن عدی, یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا. پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کاٹی, کان کاٹے, ہونٹ کاٹے, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا, خبیب بن عدی سے, کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, خون بہ رہا ہے. اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں, خبردار, تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا, قسم رب ذوالجلال کی, اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو, میں برداشت کر لوں گا. میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے, مجھے یہ برداشت نہیں. یہ ایمان تھا ان کا, یہ ایمان تھا. ان صحابہ کی تاریخ پڑھو, آپ کا جذبہ بیدار رہے گا, آپ کا جذبہ جوان رہے گا. گیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی. مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے. اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے. آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب اذان ہوتی ہے, صدائیں لگتی ہیں مسجد کی, کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ, کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے, معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے, نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے. بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, بچے تھے, ماں کی پیٹ سے آئے تھے, ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے. ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے. اور جب ہم مریں گے, ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے, امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے.
ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر, دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر. یہ ایمان والوں کی زندگی ہے. جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت, کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت. کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے, 10 سال کے لیے آئے, بدک کر کے بدحواس مت ہونا. یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. میرا مولا کل بھی اکبر تھا, آج بھی اکبر ہے, اور اللہ حی و قیوم ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے, لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے. اندھیرا ہو گیا ہے, سب جگہ اندھیرا ہے, رات ہے. لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں, بوڑھے کو پکڑ کے پوچھوں, ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا. چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا. یہ تمہارا روز کا معمول ہے, اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے. کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے, ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے. جب رات کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا, یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے. آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. اجالا آئے گا, اجالا آئے گا, کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے. اور حدیث سناؤ, نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے. پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا, ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا. اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات, لیکن ہم کہتے رہیں گے. تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے, لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا. وہ دور امام مہدی کا ہوگا. امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا, ایک ریولوشن آئے گا. جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا, جیسے آج بنتا جا رہا ہے. ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں. اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے, بڑی نشانیاں آنے والی ہیں. امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے. جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے. ایک امام برحق ہوگا, اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی. سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے. سارے مشرق, سارے مسلک, سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے. سب کا اتفاق ہوگا, نہ کوئی اختلاف, نہ کوئی فرقہ, نہ کوئی جماعت. ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا, وہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا. لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے, تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے. ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر. کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے, لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے, اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. کھڑکیاں بند کر لو, دروازے بند کر لو, پردے لگا لو. باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو, کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو. بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں. نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں, اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے, چھاتا لے لیے. آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے. ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو, دوڑ پڑو. جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں, کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے گی, دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی. تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد, رات جاگتے رہتے ہیں. یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں. ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے ہیں, عشاء پر ختم کر دیا کرتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام. جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے, میاں ہوتا یہ ہے, شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں. شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے, چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے آپ خیر امت ہیں, نبی کی امت ہے. آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا. تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے. تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو, پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا. آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو, اپنے معاشرے سے سود کو نکالو, ان بے حیائیوں کو ختم کرو, اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو. آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام, اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد. اسلام سے پیار ہے, اسلام زندہ باد جب نعرہ لگاتے ہو, پھر اپنی بیوی پر, اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟
ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے، چہرہ کسی اور کا ہے، کپڑے کسی اور کے ہیں، تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو؟ اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد۔ میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی، میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ تربیت کا انداز ہو جائے۔ بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو، یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ اے میری بچیوں، تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا، تم اس کی کنیزہ ہو، تم اپنے پردے کی پابندی کرو۔ بات صرف اتنی ہے، اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے، ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے، تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، کسی بات کا خوف نہیں۔ جتنا بھونکتے بھونکنے دو، اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا، میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا، میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا، میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی، میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی، میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گھر چھپر کے کیوں نہ ہو، لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے، اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے، تیرا نام کیا ہے، نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے، کرسچن ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے کہ فلاں ہے۔ نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے، بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے، یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا عاشق ہے۔ جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں، انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے، ایک انقلاب آنے کو تیار ہے۔ نوجوانوں، گانوں کے رسیا جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو، گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، انسان کو منافق بنا دیتے ہیں، گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ محدثین کا فرمان ہے۔ اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ سب کے پاس موبائل ہے، تقریباً سب کے پاس موبائل ہے، قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ، خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ۔ میرے عزیز و حدیث میں ہے، جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے گی، اور آ کر کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی میں قبر میں جاتا ہے، سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس، کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہے ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ۔ کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے۔ رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا۔ پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے، اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترا جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں۔ اے میرے پڑھنے والے، میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو، یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا روشنی بن کر کے۔ آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا۔ اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا، ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو، اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف۔ پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھو، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا، میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہے۔ میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھبکیاں۔ اس لیے میرے عزیزو ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے، کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں ٹھوکر مار دینا، اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکیں گے، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے۔ 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا، کن اڈوں پر بیٹھا تھا، تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا، تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا، اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے۔ یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے۔ تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار دو، تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سن۔ رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا، آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے. چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی, تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے. ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کا نشان بھی نہیں ہوتا. آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں, ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے, کتنوں کو یاد ہے ان کے نام, کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ, لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے. رات کے 2 بجے, یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے, دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے. یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول. میرے عزیزوں, میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے. یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے. ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں, آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے. رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں. ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو, اگر عزت چاہتے ہو, اگر بلندی چاہتے ہو, اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو, اس نبی کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ زندگی کی سچائی ہے, یہ زندگی کی حقانیت ہے. آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے. اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا. ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے, بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا. صاحب آپ کی عمر ہو گئی, اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے. آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو. نیتا جی آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, نہ بھیڑ بھاڑ ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا. ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے, عمر کافی ہو چکی, تکلیف بھی ہے, بیمار بھی ہے, لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی, بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی. ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا. ارے گیا بالی ووڈ, گیا ہالی ووڈ, ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار لو, مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو. اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے, عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں, ہر زمانے میں آئے, لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا, اپنا نام بدلنے والا لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا. نام بھی بدل لیا, دھرم بھی بدل لیا, اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاٹتا رہا. 6 مہینے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بھگایا گیا. لوگوں نے یہ سوچا تھا, میڈیا میں کوریج دیا گیا تھا, ارے ایک آدمی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے, اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے. ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے 24 گھنٹے اس پر بھونکتے رہتے ہیں. ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے, ہم تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں. جو کچرا تھا وہ پہلے سے نکل گیا ہے, اس کچرے کی اسلام کو ضرورت نہیں. لیکن آج کیا کیفیت ہے, کیا حالت ہے؟ کیا پنڈتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا؟ کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آقا بنا لیا؟ نہیں, اب تو جان کے لالے پڑ گئے. ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری جان کو بچا لو, خطرہ ہے. نہ مسلمانوں کا رہ گیا, نہ ہندوؤں کا رہ گیا, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا, نہ گھاٹ کا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ان کی ذلت و خواری تو دنیا میں ہے,
یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، ٹھوکروں پر پڑے ہو، کسی گٹر اور نالی پر مر کر کے ختم ہو جاؤ گے. ان کیڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے، لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے. اے نوجوانوں، اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے، دکھا لینے دو. آج اس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت ہے، اس لیے تمہیں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے. ہاں، طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لا کر کے ان کو توڑ دوں. تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. ہاں، اس سے بھی بڑے چنگیز اور ہلاکو کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی. وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ان سے بھی کہتا ہوں، 5 سال کا نشہ ہے تمہارا، اسلام کو مٹانے چلے ہو، ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھاؤ. اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں عود ثریا پر ہیں. تم تو کیا، تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے، اس اسلام کا پتہ بھی نوچ نہ سکے. اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پودے کو لہلہانا ہے، اس درخت کو ہرا بھرا رہنا ہے، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے. بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے. جیل کی دھمکی دینے والے، پھانسی کا پھندا دکھانے والے، دکھانے دو، آج وقت ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، اصل وقت تو وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی حشر کا دولہا بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے. اور تم سے پوچھوں گا، اے بھونکنے والے کتوں، اپنا احتساب کر لینا، اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا. بریلی کے امام نے کہا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کہتے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں. کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے، جہاں میرے خدا کی حکومت ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہ نبی کی مصطفائی ہوگی. تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے، بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں. نہیں، یہاں ماننا دیکھا جائے گا، یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو، چھپر کے گھر میں رہتے ہو، کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے، کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، ایک کھجور کی گٹھلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے، اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھیں. آپ کو پتا ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے، اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے. خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے، اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں، بات صرف اتنی ہے، تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو. محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے. تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو، ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں. یہ ہماری تاریخ تھی. عزیزان گرامی وقار، بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا، حالات جیسی بھی سخت آئیں، کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا. اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات. اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہے، بہت زمانے سے. حضرت زید بن دثنا، حضرت خبیب بن عدی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا. پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا، خبیب بن عدی سے، کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے. اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں، خبردار
تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا. قسم رب ذوالجلال کی اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا, میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں. یہ ایمان تھا ان کا, یہ ایمان تھا. ان صحابہ کی تاریخ پڑھو, آپ کا جذبہ بیدار رہے گا, آپ کا جذبہ جوان رہے گا. گیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی. مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے. اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے. آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب اذان ہوتی ہے, صدائیں لگتی ہیں مسجد کی, کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ, کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے, معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے, نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے. بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, بچے تھے, ماں کی پیٹ سے آئے تھے, ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے. ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے. اور جب ہم مریں گے, ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے, امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے. ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر, دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کو بڑا مان کر. یہ ایمان والوں کی زندگی ہے. جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت, کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت. کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے, 10 سال کے لیے آئے, بدک کر کے بدحواس مت ہونا. یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. میرا مولا کل بھی اکبر تھا, آج بھی اکبر ہے, اور اللہ حی و قیوم ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے, لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے. اندھیرا ہو گیا ہے, سب جگہ اندھیرا ہے, رات ہے. لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں, بوڑھے کو پکڑ کے پوچھوں, ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا. یہ تمہارا روز کا معمول ہے, اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے. کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے, ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے. جب رات کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا, یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے. آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. اجالا آئے گا, اجالا آئے گا, کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے. اور حدیث سناؤ, نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے. پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا, ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا. اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات, لیکن ہم کہتے رہیں گے. تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے, لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا. وہ دور امام مہدی کا ہوگا. امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا, ایک ریولوشن آئے گا. جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا, جیسے آج بنتا جا رہا ہے. ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں. اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے, بڑی نشانیاں آنے والی ہیں. امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے. جس وقت وہ تشریف لائیں گے, ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے. ایک امام برحق ہوگا, اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی. سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے. سارے مشرق, سارے مسلک, سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے. سب کا اتفاق ہوگا, نہ کوئی اختلاف, نہ کوئی فرقہ, نہ کوئی جماعت. ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا, وہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا. لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے, تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے. ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر. کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے, لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے, اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. کھڑکیاں بند کر لو, دروازے بند کر لو, پردے لگا لو. باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو, کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو. بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں. نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں, اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے, چھاتا لے لیے. آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے. ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو, دوڑ پڑو. جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں, کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے گی, دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی. تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد.
اور رات جاگتے رہتے ہیں. یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں. ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے ہیں, عشاء پر ختم کر دیا کرتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے, میاں ہوتا یہ ہے, شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں. شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے, چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے آپ خیر امت ہیں, نبی کی امت ہیں. آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا. تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے. تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو, پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا. آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں.